اور یہ سازش کی جا رہی ہے، اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں، کولیبریٹرز ہیں اور وہ سازش کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں بتاؤں ہوا کیا۔ پہلے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گا، یہاں جب گورنمنٹ جاتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی۔ پھر ہم نے ایک پرامن احتجاج کرنا تھا 25 مئی کو، انہوں نے وہ یعنی عوام کے خلاف جو ظلم کیا ہے، یعنی کبھی اس ملک کی تاریخ میں ایسی حرکتیں نہیں ہوئی۔ 2 3 بجے لوگوں کے گھروں میں جا کے وہاں عورتوں نہ چادر نہ چار دیواری کی فکر، وہاں انہوں نے دہشت پھیلائی۔ کبھی ایسی دہشت نہیں پاکستان میں پھیلائی گئی جس طرح کی شیلنگ کی فیملیز پہ، لوگوں پہ، یعنی جو انہوں نے کر سکتے تھے وہ ظلم کیا۔ اور اس کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ اس کو کرش کر دو پارٹی کو۔ ان کے ممی ڈیڈی ٹائپ لوگ ہیں، یہ جب ہم پورا زور لگائیں گے، ان کو ڈرائیں گے، یہ سارے گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ آج وہ آگے چل رہی ہے وہ سازش، اور میں اس سازش کی آج پہلے ایک چیز سے شروع کرتا ہوں۔ اس خوفناک سازش کے اندر ایک پلان بنا ہوا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے، یعنی ہمیں اور فوج کو ایک ایسا پیش کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے کوئی مخالف ہیں، اور یہ ایک پلان کر کے کیا جا رہا ہے۔ فیک سائٹس کیا کر رہی تھی؟ یہ مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ اس میں کئی پاکستان کے صحافی بھی شامل تھے، کئی وہ لوگ شامل تھے جو آج اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ آپ نظر آتے ہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہے تھے؟ 2 لوگوں کو اٹیک کر رہے تھے، ایک عمران خان کو اور ایک پاکستانی فوج کو، اور تکلیف یہ تھی کہ یہ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور نریندر مودی بار بار پاکستان کے سپہ سالار جو تب تھے جنرل رحیل، بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کا سردار ہے، اور نواز شریف اس کو شادی پہ بلا رہا تھا، اسی نریندر مودی کو جب کھاٹمانڈو کے اندر سارک کانفرنس ہوتی ہے تو برکا دت جو ان کی لیڈنگ جرنلسٹ ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ چھپ کے سائٹ پہ نواز شریف نریندر مودی سے میٹنگ کر رہا تھا اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی فوج سے مجھے بچائیں، یعنی اپنی فوج سے ڈر کے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب غدار ہیں۔ ان لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی کرپشن جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے لے کے گئے اس کے اوپر داستانیں لکھی ہوئی ہیں، بیرون ملک کتابوں میں مینشن ہے، BBC کی ڈاکیومنٹری میں ان کی چوری کا مینشن ہے کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے۔ یہاں ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے کرپشن کیسز ہیں۔ تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں، اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آ کے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں۔ ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو پوری فیڈرل لیول کے اوپر پارٹی ہے، سارے صوبوں کے اندر پارٹی ہے، سب سے بڑا ووٹ بینک اس پارٹی کا ہے۔ وہ پارٹی اوپر سے لے کے گلگت سے لے کے قبائلی علاقے سے لے کے کوئٹہ سے لے کے کراچی، سندھ، پنجاب، سارے ملک میں آج وہ سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے۔ الیکشن کمیشن پوری طرح ان کے ساتھ ملی ہوئی، اس نے ہر حربہ استعمال کیا ان کو جتانے کے لیے نون لیگ کو، ایڈمنسٹریشن ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی، پوری انہوں نے کوشش کی وہ الیکشن، اور یہ ان کو پورا اعتماد تھا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اس طرح کی پبلک نکلی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بائی الیکشن کیا، جنرل الیکشن میں اس طرح پبلک نہیں نکلی، اور سارے جو منصوبے تھے ان کے فیل ہو گئے، اور یہ ساری جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا اور وائپ آؤٹ ہو گئی پنجاب سے۔ اس کے بعد اور خوف مزید آ گیا ان کو، اور اب یہ جو اب مرحلہ جس میں ہم اب آ رہے ہیں، یہ اب وہ مرحلہ ہے۔ اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ جو سارا پوری کیمپین کی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہماری اور فوج کے بیچ میں ہماری لڑائی شروع ہو جائے۔ دوسری چیز کہ انہوں نے اب پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ہمیں پارٹی کو توڑنے کا،